الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے بھید کیا تھا جو آپس میں ملے نہ تھے کبھی بھید کیا تھا آپس میں جو ملے نہ تھے کبھی ہو گئے مشرق و مغرب کو ملانے والے بات کیا تھی جو نہ روما نہ ایران سے دبے بات کیا تھی جو نہ کبھی روما نہ ایران سے دبے چند ترتیب بے نوروں کو چرانے والے حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کروں کہ رب کائنات مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ان ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے تذکرے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں عظمت ملی، ہمیں عزت ملی، ہمیں نماز ملا، روزہ ملا، زکوٰۃ ملا، حج ملا، سیاست کا دستور ملا، منصور ملا، بلکہ یوں کہوں کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں انہی ہستیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ آج کے دور میں مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، لیکن ایک دور وہ تھا جو صحابہ کرام کا دور تھا، کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج تو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان نام رکھ دیا گیا، کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت کے دور کو یاد کرو جب میرے محبوب باری آقا مدنی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر تشریف لائے اور کفر کا ڈکا بج رہا تھا اور چاروں طرف کفر کا دورہ تھا۔ اس وقت میرے محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل پرفتن دور میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد اپنی نبوت کا جب اعلان کیا ہے، آپ سب سے
پہلا کلمہ پڑھنے والا آپ کا دوست آپ کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کا دامن تھام لیا ہے، آج ہمارے اوپر کوئی آزمائشیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن آج پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آج دیکھو ہم لوگوں پر کتنی مشقتیں کتنی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کا دامن تھاما ہے، تھامنے کے بعد لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب لوگ پہلی مرتبہ اس آواز کو سنتے ہیں جو نامعلوم آواز ہے، آج سے پہلے عرب کی سرزمین پر نہیں سنی گئی تھی، لوگ جبانوں تک یہ آواز پڑتی ہے، یہ کون ہے؟ دیکھتے ہیں ابو بکر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو اور اللہ کو ایک وحدانیت کا اقرار کرو۔ اللہ ایک ہے، یہ بت کوئی کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو پتھر کی پوجا مت کرو، پتھروں کی پوجا بند کر دو۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، بے تحاشا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا جاتا ہے۔ یہ عالم ہے، زمین پر لٹا دیا گیا ہے، مار پڑ رہی ہے، بے ہوش ہو چکے ہیں، قبیلے والوں کو معلوم ہوتا ہے، قبیلے والے آ کر تو دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو موت آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی حالت ان کے خاندان والے اور قبیلے والے ان کو کپڑے میں اٹھا کر کے لپیٹ کر کے لے جاتے ہیں، مسلمانوں اندازہ لگاؤ جس شخص پر موت سے صادر ہو گئی ہو، بے ہوشی کا عالم ہو، خاندان والے قبیلے والے یہ خیال کر چکے ہوں کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا، اس کو موت آ چکی ہے، لیکن گھر پہ لے جا کر کے ان کو لٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب شام کے وقت ہوش آتا ہے تو ہوش آنے کے بعد بھی کیا عالم ہوتا ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر ہم ہوتے تو ہمارا منظر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے ایمان کو چھوڑ دیتے، ایمان سے مرتد ہو جاتے۔ غور کر سکتے ہیں آج ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہم کام کرتے ہیں، صحابہ کرام پر ہم اپنی زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف اپنی آواز کو کھولتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ارے صحابہ کرام کی پیر کے نیچے کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے ہو، صحابہ کرام پر کام کرنا بند کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آنکھ کھولتے ہیں، آنکھ کھولنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں، بتاؤ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جانوں کا نذرانہ تو پیش کیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغام کا انکار نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا ہے اسی پر لبیک کہا ہے، لیکن آج غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کیجئے، دل کی گہرائیوں سے جوڑیے۔ آج ہم بھی کم مگوں ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے آقا کی بات کو تسلیم کیا ہے؟ کیا اللہ کے حکم کو مانا ہے؟ نہیں، پر جسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں آج ہم اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت سمائی گئی، اس دنیا دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
محبت ہونی چاہیے تھی، آج اس دل کے اندر ہم نے اس دنیا کی محبت کو جگہ دیا۔ صحابہ میں اور ہمارے میں یہی فرق تھا کہ انہوں نے اس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو جگہ دی تھی، اور آج ہم نے اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو جگہ دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ جب اسلام لائے تو ظالموں نے کیا کیا؟ پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دی اور جنگ باز لڑکوں کو حوالے کر دیا، مکہ کی پہاڑیوں میں گرم زمین پر لٹا کر کے تپتے ہوئے ریت پر لٹایا جاتا اور پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ان کے اوپر رکھی جاتی، اتنا ظلم اور جبر کیا جاتا، لیکن اس وقت بھی زبان سے ایک ہی رٹ نکلتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، آج جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، ذرا سوچو کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرا آپ کا گربان کر پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا، اے مسلمانوں بتاؤ کیا میں نے اپنے بچوں کے اسی لیے یتیم کیا تھا، میں اپنی عورت کو بیوہ اسی لیے کیا تھا، کیا میں نے اپنا گھر بار اسی لیے چھوڑا تھا کہ تم دین سے بغاوت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنا؟ ہاں آج جو اصل سنتیں ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جو سنتیں غیر موقعہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اصل پر عمل کرو، پہلے اصل پر عمل ضروری ہے، لیکن جب آج ہم فرائض سے دور ہیں، ہاں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کون تھے؟ صحابہ تو وہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو محبوب بنایا ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا ہے۔ ہر مسلمان کی تمنا اور یہ چاہت ہو سکتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے محبوب رہبر آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر پاتا، لیکن دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اگر کاش ہم اس وقت ہوتے، اللہ جو اپنے نبی کے لیے بندے چنتا ہے، اپنے نبی کے لیے جو ساتھی چنتا ہے، اللہ اپنے نبی کے لیے جو ساتھی چنتا ہے وہ ایسے چنتا ہے تو اس اللہ کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کا حال جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ایسے ساتھی چنے ہیں کہ اگر جان دینی پڑے تو جان کو قربان کر دے، مال دینا پڑے مال کو قربان کر دے، بچوں کو یتیم کرنا پڑے بچوں کو یتیم کر دے، عورت کو بیوہ کرنا پڑے تو عورت کو بیوہ کر دے۔ لیکن آج ہماری یہ تمنا تو ہو سکتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے آقا کی زیارت کرتا، میں بھی صحابی ہوتا، لیکن دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ آج کا اتنا اطمینان سا ماحول ہے، جب اس وقت ہم نماز ادا نہیں کر سکتے تو اتنی مصیبتوں کے اندر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ملیں؟ سوچنے کا مقام ہے، اتنی آسانیاں ہیں، اتنی سہولتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہاں میں تو یہی کہوں گا جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، روگردانی کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سمجھاؤ کس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صفے کھانی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تکبیر پڑھنے والا نہیں، امام انتظار کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ امام تکبیر کے انتظار میں کھڑا ہے، لیکن اگر امام صاحب کی تاخیر ہو گئی بڑی جلدی، یاد رکھو یہاں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تمام حضرات سے، اگر آپ کی مسجد کے اندر امام اور مؤذن دونوں متعین ہیں، اس کے باوجود اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی تیسرے شخص نے نماز پڑھائی ہے تو یہ نماز پڑھانا مکروہ ہے اور تمام کی نماز مکروہ ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا،
اگر امام صاحب کی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو امام صاحب کوئی فرشتے نہیں، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، ہو سکتا ہے آنکھ لگ جاتی ہیں۔ جب آپ پہلے آ گئے آپ کنڈی بجا سکتے تھے، کچھ بھی کسی طرح سے اٹھا سکتے تھے۔ آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ امام صاحب کا کم سے کم 10 منٹ انتظار کریں۔ مسئلہ یاد رکھو، جلدی مچانے کی ضرورت نہ کیا کرو۔ مسئلہ یہی ہے کہ نماز مکروہ ہوگی، اور جب نماز مکروہ ہوئی تو ہمیں جو ثواب ملا وہ مکمل ملا؟ نہیں ملا، ثواب بھی ادھورا رہ گیا۔ جس کام کے لیے ہم آئے تھے جب اس کام کو اچھے انداز سے انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو ہمیں ثواب مکمل نہیں مل رہا، تو فائدہ کیا حاصل ہو؟ اس لیے مسئلے کو ذہن میں رکھیں، امام کی اجازت کے بغیر کوئی تیسرا آدمی مصلی پر نہیں جا سکتا جبکہ امام مسجد کے اندر موجود ہو۔ اگر امام مسجد کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی بھی نماز پڑھانے کی اجازت ہے، پھر نماز مکروہ نہیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ بات چل رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ انہوں نے کس قدر ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے ان قربانیوں کے سلے میں ان کو کیا دیا، ان کو کیا پیغام پہنچایا؟ کیا ہم سے ان کی روحوں کو تسکین ملتی ہوگی؟ کیا ان کی روحیں ہم سے پرسکون ہوں گی؟ نئے مسلمانوں، اگر ہم نے صحابہ کی اتباع کی ہے تب تو وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے پھر تو ہم سے وہ خوش ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کی اتباع کو چھوڑ دیا، غیروں کو طریقے کو اپنا لیا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ہاں 2 گز کا اندھیرا کب ہوگا اس کے اندر معلوم ہو جائے گا۔ جب وہاں روشنی نہیں ملے گی اس وقت خون کے آنسو یہ انسان بہائے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر تجھے رونا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو چاہتا ہے اس گھر کے اندر اجالا ملے، تو چاہتا ہے اس گھر کے اندر تجھے ایسی ملے، تو چاہتا ہے اس گھر کے اندر تجھے پلنگ مل جائے، اس گھر کے اندر روشنی میسر ہو جائے، تو یہاں رہ کر کے اس اللہ کے گھر میں آ کر کے ان آنکھوں سے آنسو بہا اور اپنی کھیتی کو آبشار کر، اپنی کھیتی کو پانی لگا، ان آنکھوں سے نکال، اپنے چہرے پر بہا، دیکھ کہ تیرے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرنے والے ہیں۔ لیکن بنیں گے کیسے؟ سوچنے کا مقام تو یہی ہے۔ رونا تو اسی بات کا ہے کہ آج ہم اتنی بڑی آبادی کے باوجود صف خالی، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تو ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو سب نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ محبت کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ کیسی محبت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، سنتوں پر عمل تب کریں گے، پہلے فرائض کو ادا کر لو۔ فرائض بھی ہم پر صحیح وقت پر ادا نہیں ہو رہے۔ سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں۔ ہاں ایک وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہمارے خاطر اپنی قربانیاں تو پیش کر دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو لوہے سے گرم کر کے داغا جاتا۔ ہاں ان کے پیٹھ پر کھال موجود نہیں تھی، ماس موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کو دیکھا تو میں رب کی قسم کھا کر کے یہ کہہ سکتا ہوں، اور مسلمانوں آج تک میں نے ایسی کسی کو کمر کو نہیں دیکھا ہے کہ کمر کے اوپر جسم نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آتی تھی۔ کس کی خاطر؟ اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں چمڑے کو دڑوا دیا، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جس طرح آج ہم کرتے ہیں، اللہ کا فرمان کانوں تک تو پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا تو بتا دو کہ اللہ کا فرمان ہم تک نہیں پہنچتا۔ 5 وقت میں صدائیں لگا کر بلاتا ہے، مؤذن
پکارتا ہے، تم اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو، اگر رب کائنات نے تمہاری کسی وقت پکڑ کر لی کون بچا سکتا؟ کسی دنیا کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو رب کی طاقت سے تمہیں چھٹکارا دے سکے، رب کی پکڑ سے بچا سکے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرو، آج مسلمان کے اندر جو بزدلی ہے، یہ کم ہمتی ہے، وہ صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہاں سے بات آگے بڑھے۔ دعا گو کہ رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق